صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے، حضور کی وفات ہو گئی، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے، چند دنوں تک تو بہت غم کا دور رہا۔ پھر اس کے بعد میں جب حالات ذرا ٹھہرے اور کام شروع ہوا تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، وہ سر پر کپڑوں کا گٹھڑ اٹھا کر کے مارکیٹ جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں مارکیٹ ویسا نہیں لگتا تھا جیسا آج کل ہوتا ہے، ایسا یہ طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا کہ ایک مستقل بازار ہے اور وہاں دکانیں ہیں اور اسی میں سامان ہے اور وہیں رہتا ہے اور شام کو بند کر کے چابی لے کر گھر آ جاؤ، صبح جا کر دکان کھول دو۔ یہ طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس زمانے میں مارکیٹ کا طریقہ ویسا تھا جیسا پینٹیں لگتی ہیں اپنے ہندوستان پاکستان میں۔ ہفتے میں ایک دن کسی جگہ پینٹ لگتی ہے تو سب تاجر اپنا مال اٹھا کر لائیں گے، میدان میں بچھا کر ساری دکان لگا دیں گے، دن بھر کاروبار کریں گے اور شام کو اٹھا کر سامان لے کر چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ حضور کے زمانے میں مارکیٹ لگنے کا تھا۔ کوئی دکانیں نہیں تھی، ایک میدان ہوتا تھا، اسی میدان میں جہاں عید کی نماز حضور پڑھتے تھے اسی عید کے میدان میں مارکیٹ لگتا تھا روزانہ، اور لوگ اپنا اپنا سامان لے کر کے آ کر کے اپنی اپنے ٹھیوں پر دکانیں کھول دیتے تھے، بچھا دیتے تھے، دن بھر کاروبار، شام کو سامان اٹھا کر چلے گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کے تاجر تھے، مرچنٹ تھے، کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑا بیچتے تھے حضرت۔ تو وہی گھر سے اٹھا کر کے بازار میں جا کر کپڑا پھیلا کر دکان لگا دی، دن بھر کاروبار کریں گے، شام کو لپیٹ کر کپڑا لے کر آ گئے۔ یہی طریقہ اس زمانے میں مارکیٹ کا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا کا گٹھڑ اٹھا کر جا رہے ہیں، راستے میں دو صحابی ملے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابی ملے۔ حضرت عمر نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی دکان کھولوں گا، مارکیٹ میں جا کر دکان لگاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا جناب آپ دکان لگائیں گے تو یہ حکومت کون چلائے گا؟ اور یہ ملت کا لگام جو آپ نے سنبھالی ہے، خلافت آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے، تو یہ حکومت مسلمانوں کی نظام کیسے چلے گا؟ آپ دکان لے کر بیٹھیں گے تو حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر پھر میرے بچے کیا کھائیں گے؟ دیکھو ان سے بڑا کوئی توکل نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے رسول کے بعد نمبر 2 متوکل حضرت صدیق اکبر ہیں۔ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو، اگر میں دکان نہیں کروں میرے بچے کیا کھائیں گے؟ حضرت عمر نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو ہم سوچیں گے کہ آپ کے بچے کیا کھائیں گے، اس مسئلے کو ہم سوچیں گے، باقی اب آپ دکان نہیں کریں گے، آپ دکان پر بیٹھیں گے تو یہ ملت کی جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ واپس لوٹیے، اب آپ کی دکان نہیں کھولیں گے آپ، رہا ہے کہ آپ کے بچے کیا کھائیں گے یہ ہم سوچیں گے۔ صدیق اکبر گھر واپس آئے، گھر لا کر کپڑوں کا گٹھڑ رکھ دیا، اور ان دونوں صحابی بہت بڑے دو صحابی حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ امین هذه الامت، حضور نے ان کو یہ خطاب دیا ہے کہ اس امت کے وہ امین ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام کے بچے کیا کھائیں گے؟ یہ مسئلہ مشورے میں آیا ہے۔ مشورے میں صحابہ نے یہ طے کیا کہ ان کو حکومت سے تنخواہ دینی چاہیے تاکہ ان کے بچوں کا گزارا چلے، اور صحابہ نے طے کر دیا کہ حکومت سے ان کو تنخواہ ملے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کتنا خرچ ہے گھر کا؟ تو انہوں نے اپنے گھر کا خرچ بتایا، اپنی فیملی کا، بہت تنگی کے ساتھ
جو خرچ ہو سکتا ہے، گھر چل سکتا ہے، وہ بتایا، اور ان تمام صحابہ نے اتنی تنخواہ ان کی مقرر کر دی۔ حضرت کا گھر چلنے لگا، حکومت بھی چلنے لگی۔ اچھا، تو اتنی تنگی سے انہوں نے فہرست دی تھی اپنے خرچے کی کہ جو تنخواہ آتی ہے تو بڑی تنگی سے گھر کے اندر گزارا مہینہ پورا ہوتا ہے۔ بیوی صاحبہ نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ بچے کئی دن سے مطالبہ کر رہے ہیں میٹھے کا کہ کوئی میٹھا آئٹم پکنا چاہیے، تو صدیق اکبر نے کہا میری تنخواہ میں گنجائش میٹھے کی نہیں۔ اچھا، عورتیں جو سلیقہ مند ہوتی ہیں، بڑی سلیقہ مند جو ہوتی ہیں عورتیں، تو بیوی صاحبہ نے تھوڑا تھوڑا 5 پیسے 10 پیسے پس انداز کرنے شروع کیے، بچانے شروع کیے، اور جو سلیقہ مند ہے مٹھی مٹھی آٹا بچائیں گی تو ہفتے 15 دن میں ایک دن کا خرچ نکال لیں گی، تو تھوڑا تھوڑا پس انداز کرنا شروع کیا، اور 10-15 روز کے بعد میں ایک دن کھانے پر جب آئے تو اب کھانے پر جو کھانا آیا تو اس میں میٹھا آئٹم بھی آیا، تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی یہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ تو بیوی صاحبہ نے بتلائی کہ ہم نے خرچے میں سے گھٹانا شروع کیا تھا، روزانہ 10 پیسے گھٹاتے گئے، آج اتنی رقم ہو گئی تھی کہ ہم نے یہ میٹھا آئٹم بنا لیا۔ اچھا، اسی وقت انہوں نے قلم دواد اٹھایا اور پرچہ لکھا بیت المال کو کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیے۔ آج پتا چلا کہ یہ 10 پیسے اگر کم ہوں گے تو میرا گھر کا خرچ چل سکتا ہے، اسی وقت بیت المال کو پرچہ لکھا ہے کہ آج سے میری تنخواہ میں سے 10 پیسے کم کر دیے۔ دیکھو، یہ ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ چلتا رہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ تنخواہ بھی نہیں لی کبھی، یہ جتنی صدیق اکبر نے تنخواہ لی وہ تنخواہ بھی فاروق اعظم نے بیت المال سے نہیں لی۔ اور کیسے زندگی گزاری ہے جانتے ہو؟ ایک مرتبہ جب حضرت خلیفہ تھے اور آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، حضرت فاروق اعظم کی حکومت آدھی دنیا پر، اس وقت کی آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، اس وقت حضرت تشریف لے گئے تھے، عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے، راستے میں قافلہ رکا، رات کے پچھلے حصے میں سب سو گئے، صبح آنکھ کھلی تو حضرت کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، اتفاق ہوتا ہے، حضرت نے غسل فرمایا اور جو لنگی پہن رکھی تھی اس لنگی کو دھویا، اور اس زمانے میں ایک چادر اوڑھی جاتی تھی اور ایک لنگی باندھی جاتی تھی، کرتے ارتوں کا رواج زیادہ نہیں تھا، تو وہ جو چادر اوڑھنے کی وہ تو پہن لی، نہا کر اسے پہن لی، اور وہ لنگی دھو کر، کیونکہ وہ ناپاک تھی تو دھو کر اسے سکھایا۔ فجر ہو گئی، صبح کا وقت ہو گیا، تمام ساتھی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، امیر المومنین نماز پڑھانے ابھی تشریف نہیں لا رہے، بہت دیر ہوئی نہیں آئے، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، وہ دیکھنے کے لیے گئے کہ کیا بات ہے امیر المومنین کیوں اب تک نہیں آئے، تو دیکھا کہ حضرت ایک لنگی چادر باندھے ننگے بیٹھے ہیں، لنگی تو باندھ رکھی ہے، بیٹھے ہیں، تو ان کا حضرت نماز کا وقت ہو گیا، ان کو بھائی نماز کا وقت تو ہو گیا مگر میری لنگی یہ سوکھ رہی ہے، یہ ذرا ہلکی ہو جائے، ایک دم تو پوری سوکھے گی نہیں مگر ذرا ہلکی پڑ جائے تو میں پہن کر آتا ہوں۔ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس دوسری لنگی نہیں ہے؟ تو کہنے لگے تیری ماں مرے، عربوں کے پاس میں 2 لنگیاں کب سے ہونے لگی؟ فرمایا تیری ماں مرے، عربوں کے پاس 2 لنگیاں کب ہوتی تھی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میرے پاس ایکسٹرا ہے، میں لاتا ہوں، اسے پہن لیں، اور وہ جلدی دوڑے گئے، اپنے سامان میں سے جو زائد لنگی تھی وہ لا کر حضرت کو دی، حضرت عمر نے وہ لنگی پہنی، دوسری چادر اوڑھی، نماز پڑھانے کے لیے چلے، تھوڑا سا چلے
اور پتہ نہیں کیا یاد آیا, واپس لوٹ گئے, اور واپس آ کر کے پھر وہی اپنی چادر باندھ دی اور ان کی لنگی نکال کر انہیں واپس کر دی, اور کہا لو تمہاری لنگی جا کر رکھ لو اور بیٹھے ہوئے انتظار کرو میرے نماز کے میں, میری یہ لنگی ہلکی ہوگی تب پہن کر نماز پڑھانے آؤں گا, وہاں تک انتظار کرو. اور یہ کہا کہ تمہاری لنگی پہن کر اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ قافلے میں سے کوئی یہ خیال کرے کہ عمر کے پاس 2 لنگیاں ہیں, ایک وہ سوکھ رہی اور ایک یہ پہن کر آئے, تو اگر ان کے پاس ایک ہی لنگی ہوگی تو ان کا دل ٹوٹے گا, اور میں کس کو بتانے جاؤں گا کہ یہ لنگی میری نہیں ہے, یہ میں نے مانگ کر تمہارے پاس سے پہنی ہے, میں کس کو بتانے جاؤں گا. لہذا قافلے میں جن کے پاس میں ایک ہی لنگی ہوگی ان کا دل ٹوٹے گا کہ امیر المومنین کے پاس 2 لنگیاں ہیں. اس لیے کہا تمہاری لنگی پہن کر نماز پڑھانے نہیں آؤں گا, میری لنگی سوکھے گی جب بھی آؤں گا, انتظار کرو میری نماز میں, میرا انتظار کرو. یہ اس زمانے کا جو وہ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے اس زمانے کا یہ قصہ ہے. اسی دور خلافت کا حضرت فاروق اعظم کا واقعہ ہے. ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کے کرتے میں 16 پیون گنے ہیں. امیر المومنین ہیں, ساری دنیا کا بادشاہ ہے, اللہ کے گھر طواف کرنے کے لیے گیا ہے. اللہ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد, مسجد میں آؤ شاندار کپڑے پہن کر آؤ. تو حضرت کے پاس جو کپڑے ہوں گے ان میں شاندار پہن کر تو گئے ہوں گے. ان شاندار کپڑوں کا حال یہ ہے کہ ایک کرتے کے اندر 16 پیون تھے. ایسی زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں. حکومت سے انہوں نے وہ حضرت صدیق اکبر نے جتنا لیا تھا وہ بھی نہیں لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خاندان چھوٹا تھا, حضرت فاروق اعظم کا خاندان بہت بڑا تھا. 16 تو لڑکے تھے حضرت فاروق اعظم کے, 16 لڑکے تھے حضرت فاروق اعظم کے, اور لڑکیاں اللہ جانے کتنی ہوں گی, کیونکہ عرب لڑکیوں کو نہیں بتایا کرتے. عربوں کے یہاں پردے کا اتنا اہتمام ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھو کم اولادوں کا, تمہارے کتنے بچے ہیں, تو صرف بیٹوں کو بتائے گا, لڑکیوں کو نہیں بتائے, کبھی نہیں بتائے گا. تو بے حیائی کی بات ہے کہ آدمی اپنی لڑکیاں بتا دے کہ میری 3 لڑکیاں ہیں. عرب کی غیرت اسے برداشت نہیں کرتی. اور ہم اجمی پوچھے تمہارے کتنے بچے ہیں تو لڑکے لڑکی پوتے پوتیاں سب بتا دے گا. یہ سب ہمارے اجمیوں کا مزاج ہے, عربوں کا یہ مزاج نہیں ہے. عرب بہت غیرت مند, اگر اس سے پوچھو کم اولادوں کا تو صرف لڑکے بتائے گا, لڑکیوں کو بتائے گا ہی نہیں. تو اس لیے یہ بڑے بڑے صحابہ ان کی لڑکیاں کتنی تھی اللہ جانے کتنی تھی, تاریخ میں ہے ہی نہیں. صرف لڑکوں کا ذکر ہے کہ 16 لڑکے تھے حضرت کے. تو جب اتنے لڑکے ہوں گے تو اتنی ہی لڑکیاں ہوں گی, اتنے ہی گھر میں نوکر خادم ہوں گے, 2-4 بیویاں ہوں گی, باندیاں ہوں گی. اتنی بڑی فیملی تھی اور حکومت سے 1 پیسہ نہیں لیتے. کوئی سوچے کہ گزارا کیسے چلتا تھا, کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ گزارا کیسے چلتا تھا. دیکھو گزارا ایسے چلتا تھا, جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے, خنجر مارا ہے, ابو لؤلؤ نے خنجر مارا ہے, تو خنجر لگنے کے بعد 3 دن فاروق اعظم زندہ رہے ہیں. 3 دن کے بعد وفات ہوئی. پیٹ میں خنجر لگا تھا اور اتنا آنتیں پھٹ گئی تھی کہ جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا, لیکن پھر بھی 3 دن تک زندہ رہے حضرت. 3 دن کے بعد وفات ہوئی. تو وہ جو زخمی ہونے کے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں کا قصہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جو صحابی ہیں, وہ بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابن عمر, عبداللہ ابن عمر. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا, بڑے بیٹے کو, اور کہا کہ دیکھو بیٹے اب میں تو بہت جلد مرنے والا ہوں اور میرا کتنا قرضہ ہے اللہ جانے کتنا قرضہ ہے. لہذا جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میری جو اولاد ہو یہ سب اکٹھا ہوئی ہو اور سب اکٹھا ہو کر کے میرا قرضہ ادا کیجیے. اور اگر وہ قرضہ تمہارے بوجھ تو تم اس بوجھ کو نہ اٹھا سکو اور تمہاری ہمت سے زیادہ قرضہ نکلے
تو پھر میرا جو خاندان ہے بنو عدی کو بلائیو اور بنو عدی سے کہیو ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کا یہ قرضہ ہے، سب قبیلہ مل کر ادا کرو یہ قرضہ۔ اور اگر وہ قرضہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ بنو عدی بھی نہیں ادا کر سکیں تو پھر عام مسلمانوں کے سامنے رکھیو کہ امیر المومنین کا یہ قرضہ ہے، سب مسلمان ادا کرو۔ یہ وصیت کی تھی حضرت نے۔ اللہ کا یہ کرنا تھا کہ حضرت کے انتقال کے بعد وہ سارا قرضہ حضرت کے بیٹوں ہی نے ادا کر دیا، خاندان سے بھی ہیلپ اور مدد نہیں لینی پڑی، بیٹوں ہی نے ادا کر دیا۔